أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. اس نے کہا یعنی کہ فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، فأت بہا تو اسے پیش کرو، ان کنت من الصادقین اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ فألقى عصاہ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اژدہا بن گیا۔ وہ لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے حقیقت میں ایک اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ انہوں نے کھینچا، یعنی کہ نکالا اپنے گریبان سے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بٹن کھول کر اپنے گریبان میں ڈالا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ بہت زیادہ چمکدار بن گیا، چمکنے لگا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اور اسی طریقے سے ان کی اقوام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور فرعون کو جا کر توحید کی دعوت دو، اسے اللہ کی طرف بلاؤ، اسے کفر سے روکو، اور ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ آپ ان کے مددگار ہیں، آپ ان کے وزیر ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 3 سال زیادہ تھی، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کتاب نبی تھے، اس لیے وہ رسول تھے اور ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر کے طور پر تھے، ان کے مشیر کے طور پر تھے۔ اللہ پاک نے بے شک انہیں نبی بنایا، لیکن وہ صاحب کتاب نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اتنا بڑا کافر، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اللہ چاہتے تو اسے نیست و نابود کر دیتے۔ یہ بھی کون سی ایسی بات ہے، اس کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کہو کہ جی میں خدا ہوں؟ یہ تو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے کہ تم خود بننے میں کسی کے محتاج ہو، پیدا ہونے میں کسی کے محتاج ہو، تم کیسے خدا بن سکتے ہو؟ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت فرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے جا کر دعوت دو۔ جب گئے تو فرعون اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھا، تخت پر کرسی اس پر بیٹھا تھا، سر پر تاج، لمبا قد، دائیں بائیں وزراء اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے فوجی کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر عقیدہ توحید بیان کیا، اپنے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ دیکھو تم خدا نہیں ہو، خدا تو وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لہذا اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یاد رکھو یہ اللہ پاک نے جو وقت عطا فرمایا ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ کے حضور دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ ساری بات چلی تو فرعون کہنے لگا یہ کون سی بات ماننے والی ہے؟ اگر تم ان باتوں میں سچے ہو کہ تم نبی ہو، اللہ نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو اس پر کوئی دلیل دو، اس پر کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی لاٹھی جو ہے اسے وہاں پر پھینکا۔ جب اسے پھینکا تو وہ دیکھا دیکھ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور حقیقت میں اژدہا بن گیا۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ آنکھوں پر اثر نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس کی وجہ سے فرعون بدحواس ہو کر اپنی کرسی سے نیچے گرا۔
وزراء جو ہیں وہ بھی بڑے گھبرا گئے، اور اس کے بعد جب ہوش آیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ وہ گریبان میں ڈالا اور اس کو نکالا۔ وہ سورج سے زیادہ چمکنے والا تھا اور روشن تھا۔ تو یہ دو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ذکر کیے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، چنانچہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں تم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، تم خدائی کا دعویٰ نہ کرو، تم ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانو، اور جو تم ظلم کر رہے ہو ان بنی اسرائیلیوں پر، یہ ظلم اور تشدد چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ساری بات جب کی ہے تو اس وقت میں قال الملأ من قوم فرعون، جو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، قال الملأ، کہا ان سرداروں نے، من قوم فرعون، جو فرعون کی قوم کے تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو یقینی طور پر بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ کہنے لگے یہ نبی وبی نعوذ باللہ کوئی نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کی چیزیں اس نے دکھائی ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ کیا چاہتا ہے؟ ان وزراء نے کہا کہ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی یہ چاہتا ہے ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری اس زمین سے، فماذا تأمرون، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جو سارے کے سارے وزراء تھے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو بھئی یہ موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال دے، وہ تو یہ چاہتا ہے یہاں پر خود قابض ہو جائے، تو بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مشورہ لیا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مشورہ جو ہے ہر بات کے اندر نہیں لیا جاتا۔ وہ باتیں قرآن کریم میں بے شک بیان فرمایا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ صحابہ کرام ایمان والے جو ہیں ان کے باہمی جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ مشورہ کرنا سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ جن امور میں واضح احکامات موجود ہوں قرآن میں، حدیث میں، کہ یہ چیز جو ہے وہ حلال ہے، یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو اس چیز میں مشورہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایسی باتیں جو بالکل مباح ہے، جن میں قرآن و سنت میں بات واضح نہیں ہے، اور پھر کہ جی یہ کام کیا جائے نہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو ان باتوں میں مشورہ کیا جاتا ہے، ویسے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ تو آخر کار جو ہے اب جب یہاں تک بات پہنچی، آپس میں مشورہ کیا، تو پھر وزراء جو ہیں وہ یہ بات کہنے لگے قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ان وزراء نے کہا ارجہ، مہلت دے دو اس کو بھی یعنی موسیٰ کو بھی، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو مختلف شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے، ہر کارے یعنی پیغام وہاں پر پہنچا دو کہ آ جاؤ، اور جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ بڑی بڑی دور سے جادوگروں کو بلایا گیا، کوئی 10 میل دور سے آیا، کوئی 100 میل دور سے آیا، کوئی کس طرح کی سواری پر آیا، کوئی کس طرح کی سواری پر آیا، کسی کے ساتھ 2 مددگار، کسی کے ساتھ 10 نوکر اور خادم، کسی کے ساتھ کتنے اور کسی کے ساتھ کتنے، اس طرح سے جو ہے ان کو بلایا گیا اور یہ لوگ آئے۔ یاتو کا، کہ تم انہیں لے آؤ، بکل ساحر علیم، ہر اس جادوگر کو جو اپنے فن کے بارے میں جانتا ہے۔ تو چنانچہ تمام جادوگروں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وقت ایک متعین کر دیا گیا، ایک عید کا دن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کا دن ہوگا، چاشت کا وقت ہوگا، یعنی اشراق کے بعد بالکل دن نکل آئے 10-11 بجے کا وقت، فرمایا کہ یہ وقت ہوگا اور اس وقت میں جو ہے یہ مقابلہ کیا جائے گا۔ فرعون بھی ڈر گیا اور گھبرا گیا کہ کیسے وقت کا اس نے انتخاب کیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر اس وقت میں جو ہے مجھے شکست ہو گئی تو ساری دنیا کے سامنے مجھے شکست ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس انداز سے یہ وقت طے ہو گیا، اور آگے جو آیات ہیں واقعہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ آگے جو آیات ہیں ان میں پھر آئے گا کہ کس طرح سے انہیں جمع کیا گیا اور مقابلہ کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ساری بات کا درس اور سبق یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ پاک جو ہے دعوت کے لیے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا، ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا، اور ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ان واقعات کو بیان فرمایا تاکہ ہم جو ہیں راہ راست پر آ جائیں اور ہر غلط بات سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔